السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہماری آنے والی سیریز سلطان محمد فاتح ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ اس سیریز کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ہے درویش بادشاہ اور دوسرا حصہ ہے فاتح قسطنطنیہ۔ تو سب سے پہلے ہم پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسکندر بیگ عربی نسل کا ابلغ گھوڑا اپنی پشت پر نقاب پوش سوار کو لیے پوری شان اور طمطراق کے ساتھ میدان میں داخل ہوا۔ یہ ادرنا اینڈرینوپل کا میدان ہواجس تھا۔ چاروں طرف کی نشستیں تماشائیوں سے پر تھیں۔ نقاب پوش گھڑ سوار کے داخل ہوتے ہی پنڈال پر سناٹا چھا گیا۔ آج ترکوں کا سالانہ تہوار تھا۔ اس اسٹیڈیم میں شمشیر زنی، نیزہ بازی اور دیگر کھیلوں کے مقابلے ہو رہے تھے۔ نقاب پوش گھڑ سوار اپنی 2 دھاری تلوار البانوی شمشیر کو لہراتا ہوا میدان کے وسط میں آ کر رک گیا اور اگلے لمحے اس نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی۔ یہ اسکندر بیگ تھا، سلطان مراد خان کا چہیتا منہ بولا بیٹا۔ اس کے گھوڑے کی پشت پر ایک باریک چھڑی کے ساتھ سلطان بایزید یلدرم کا پرچم لہرا رہا تھا۔ سلطان اسکندر بیگ نے میدان میں ایک طرف کھڑے ینیچری کے سالاروں کو مخاطب کیا۔ یہ سالار اس اسٹیڈیم میں ہونے والے مقابلوں کے مصنفین تھے۔ اسکندر بیگ نے کہا، آل عثمان کے جاہ و جلال کی قسم، پوری سلطنت عثمانیہ میں کوئی جوان ایسا نہیں جس کے بازو میں اسکندر بیگ کو شکست دینے کی ہمت ہو۔ اگر کوئی مرد میدان اس میلے میں موجود ہے تو میں اسے قوت آزمائی کی دعوت دیتا ہوں۔ سلطنت عثمانیہ کے پرجلال فرمانروا سلطان مراد خان ثانی کی چھتری دار نشستیں اسکندر بیگ کے بالکل سامنے تھیں۔ سلطان نے اسکندر بیگ کی للکار سنی تو فخر سے مسکرایا، لیکن سلطان سے چند نشستیں دور بیٹھی مارسی کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ مارسی اسکندر بیگ کی شان و شوکت پر بل کھا کر رہ گئی۔ یہ البانوی حسینہ اسکندر کو ناپسند کرتی تھی۔ اسکندر کی للکار سن کر یعنی فوج کا ایک نوجوان سالار آغا حسن آگے بڑھا۔ آغا حسن کو دیکھتے ہی اسکندر کے چہرے پر حقارت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ آغا حسن ایک دراز قد ایرانی نسل گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں یمن کی بنی ہوئی بھاری بھرکم تلوار تھی۔ مقابلے کے دونوں شریک ایک دوسرے کے سامنے آئے تو پورے میدان میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ تماشائیوں کے چہرے پر جوش و جذبہ دکھائی دینے لگا اور مارسی اپنی نشست پر اچھل کر رہ گئی۔ ایک منصف نے تکبیر بلند کر کے مقابلے کے آغاز کا اعلان کیا تو دونوں سوار اپنے اپنے گھوڑے کی لگامیں تھامے ایک دوسرے کے بالکل نزدیک آ گئے۔ اسکندر بیگ نے رعونیت آمیز لہجے میں کہا، بہت خوب نوجوان، مجھے تمہاری جرأت دیکھ کر حیرت ہوئی۔ میں تمہیں حملے میں پہل کی اجازت دیتا ہوں۔ آغا حسن اسکندر سے مرعوب ہوئے بغیر آگے بڑھا اور اسکندر پر پوری طاقت سے وار کر دیا۔ اسکندر نے بجلی کی طرح پہلو بدل کر خود کو بچایا اور مسکرا دیا، لیکن آغا حسن پھر تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور اسکندر پر پوری قوت سے دوسرا وار کر دیا۔ اسکندر کا گھوڑا اپنے مالک کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ گھوڑے نے آنے واحد میں پینترا بدلا اور آغا حسن کو دوسرا وار بھی کھا لی گیا۔ آغا حسن نے تیسری مرتبہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن اب اسکندر اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ اس نے جکائی دینے کی بجائے اپنی تلوار پر آغا حسن کا وار روکا اور پھر دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے۔
کہ اسکندر نے بجلی کی تیزی کے ساتھ پہ در پہ وار کرنے شروع کر دیے۔ میدان میں تلواروں کی کھنکار دور دور تک گونجنے لگی۔ آغا حسن کو پسپا ہوتا دیکھ کر مارسی کا گلنار چہرہ یک لخت سفید ہو گیا۔ اسے جو امید بندھی تھی وہ ٹوٹنے لگی۔ وہ اسکندر کی شکست چاہتی تھی، جبکہ سلطان مراد خان فخر سے گردن تانے مسکرا رہا تھا۔ وہ اسکندر کے ہر وار پر اش اش کر اٹھتا۔ تھوڑی ہی دیر میں مقابلے کا فیصلہ ہو گیا۔ آغا حسن کی باری برکم تلوار اسکندر کے ایک آہنی وار سے دو لخت ہو گئی۔ پورا اسٹیڈیم تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ اسکندر نے حسب سابق پھر مقابلہ جیت لیا تھا۔ سلطان مراد خان کے پہلو میں بیٹھا نو عمر شہزادہ فرتے جوش سے اپنی نشست پر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تالیاں پیٹ رہا تھا، لیکن مارسی بے حد مضمحل تھی۔ اسے اسکندر بیگ ایک آنکھ نہیں باتا تھا، کیونکہ اسکندر اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ مارسی کو اسکندر کا کردار بھی ناپسند تھا۔ وہ اپنی ماں کا بھی ادھیڑ عمر میں مارتھا مارسی کی ماں تھی۔ یہ عورت البانوی شہزادوں کے ساتھ ادرنا میں داخل ہوئی تھی۔ اسکندر بیگ بھی البانوی شہزادہ تھا۔ اس کا البانوی نام جارج کسٹریاٹ تھا۔ سلطان مراد خان ثانی نے بہت عرصہ پہلے البانیہ کے فرمانروا جان کسٹریاٹ کو بزور شمشیر اپنا مطیع کر لیا تھا۔ جان کسٹریاٹ نے سلطان سے منت کر کے اپنی ریاست کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ سلطان نے اس کی درخواست منظور کر لی اور ضمانت کے طور پر البانیہ کے حکمران کے اپنے 4 بیٹے سلطان مراد خان ثانی کے حوالے کر دیے۔ ان شہزادوں کے ہمراہ البانوی محل کی خاص کنیز مارتھا بھی روانہ کر دی گئی۔ مارتھا سلطنت عثمانیہ کے دارالخلافہ اردنا میں آئی تو اس نے بہت جلد اشرافیہ کے طبقے میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا۔ مارسی اسی مارتھا کی بیٹی تھی اور جارج کسٹریاٹ یعنی اسکندر بیگ اسی مارتھا کے گھر میں پل کر جوان ہوا تھا۔ اسکندر بیگ نے ینیچری کی تربیت کے مطابق مذہب عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مارتھا ابھی تک اپنے مذہب پر قائم تھی۔ مارسی کے دل میں اگرچہ اسلام کے لیے بے حد نرم گوشہ تھا، لیکن ماں کے خوف سے وہ ابھی تک عیسائی مذہب کی پیروکار تھی۔ مارتھا ایک کٹر مذہبی عورت تھی اور اسلام کے خلاف بے پناہ تعصب رکھتی تھی۔ مارسی کو اس وقت بے حد حیرت ہوئی جب اس کی ماں نے اسکندر بیگ کو اسلام قبول کرنے پر کچھ نہ کہا۔ مارسی اپنی ماں کی طرف سے مشکوک تھی۔ مارسی کو شک تھا کہ اس کی ماں نے اسکندر بیگ کو خود مذہب تبدیل کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ وہ اپنی ماں اور اپنے ساتھ پل کر جوان ہونے والے جارج کسٹریاٹ کے طرز عمل میں عثمانی سلطنت کے خلاف سازش کی بو سونگھ رہی تھی۔ مارسی کے شک میں مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ابو جعفر تھا۔ ابو جعفر ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جس نے ادرنا میں ایک مذہبی پیشوا یعنی امام مسجد کا روپ دار رکھا تھا۔ یہ شخص در حقیقت قیصر قسطنطنیہ کا جاسوس تھا اور یہاں ادرنا میں ایک مذہبی مسلمان پیشوا کے روپ میں داخل ہوا تھا۔ یہ شخص ادرنا میں مارتھا کی آمد سے پہلے ہی اپنی سازش کا جال پھیلا چکا تھا۔ مذہب پرست البانوی کنیز مارتھا سلطان کے محل میں وارد ہوئی تو ابو جعفر کی سرگرمیاں مزید تیز ہو گئیں۔ اس نے پہل مارتھا کو صلیب اعظم کا واسطہ دے کر اپنی سازش میں شریک کیا تھا۔ ابو جعفر خود قسطنطنیہ میں آیا صوفیہ کے چرچ سے منسلک تھا اور ایک پختہ کار راہب تھا۔ قیصر نے سلطان مراد خان ثانی کو سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے دیکھا تو ایک نئی چال کے تانے بننے شروع کر دیے۔ ابو جعفر جو در حقیقت ڈیمونان تھا، عیسائی
سلطنت کے بادشاہ قیصر قسطنطنیہ کا خاص جاسوس تھا۔ قیصر قسطنطنیہ مینوئل کے پاس عثمانی سلطنت کے دارالخلافہ ادرنا کی ایک ایک خبر ہر ماہ باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی تھی، اور ادرنا میں قیصر کی اس ساری سازش کا سرغنہ ابو جعفر ہی تھا۔ یہی ابو جعفر پچھلے 12 سال سے مارسی کی ماں کے مکان پر آیا کرتا تھا۔ مارسی بچپن سے ہی اس سے متنفر تھی، وہ اس کی مکار صورت کو دیکھتے ہی کھول اٹھتی۔ اسے ابو جعفر کی حقیقت کا علم نہیں تھا، لیکن وہ اس کی عادات و اطوار سے اب تک بخوبی اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ شخص مکار یقیناً وہ نہیں جو اوپر سے نظر آتا ہے۔ ابو جعفر مارتھا کے گھر آتا تو وہ دونوں بند کمرے میں بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ کبھی کبھی اسکندر کو بھی بلا لیا جاتا۔ مارسی مسلمانوں کے اس مذہبی پیشوا کو اپنی عیسائی ماں کے پاس باقاعدگی سے آتا دیکھ کر شک میں مبتلا ہو گئی۔ ادھر اسکندر بیگ جب سے مسلمان ہوا تھا پہلے سے بھی زیادہ بدتمیز اور واہیات ہو گیا تھا۔ وہ جتنی دیر گھر پر رہتا مارسی کو بری نظروں سے دیکھتا رہتا۔ مارسی بچپن سے ہی اسکندر بیگ کی عادات کو ناپسند کرتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی چڑچڑا، بدتمیز اور ہاتھ چھوٹتا۔ شاید اس کے اس طرح بد مزاج ہونے کی وجہ یہ رہی ہو کہ اس کے سامنے اس کے باپ جان کسٹریاٹ کو سلطان مراد خان ثانی نے ذلت شکست دی اور اسے اس کے 3 چھوٹے بھائیوں سمیت یرغمال بنا کر اتنی دور ادرنا آنا پڑا، اور اس پر مستعد یہ تھا کہ اس کے تینوں چھوٹے بھائی بچپن میں ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اس دیار غیر میں بیمار ہو کر مر گئے۔ یہ سب کچھ اسکندر بیگ کے حالات کا تقاضا تھا، اور کچھ مارتھا کا چرب زبان سازشی کردار کہ اسکندر بیگ اس قدر منتقم مزاج اور مغرور واقع ہوا تھا۔ آج مارسی نے ایک مرتبہ پھر اسکندر بیگ کو مقابلے کے میدان جیتتے دیکھا تو اس کے رگو پے میں مایوسی اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ آج خصوصی طور پر اس کے غم و غصے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اسکندر نے مارسی سے کہا تھا، آج شمشیر زنی کے مقابلوں کا دن ہے، میں ایک بار پھر ادرنا کا سب سے بڑا جنگجو تسلیم کیا جاؤں گا۔ یہ حقیر ترک میرے مقابلے کی ہمت نہیں رکھتے۔ آج اگر میں پھر جیت کا تمغہ لے کر لوٹا تو چچی مارتھا سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا۔ اسکندر بیگ مارتھا کو چچی کہہ کر پکارتا تھا۔ مارسی نے اتنا سنا تو غصے سے چہرہ لال کرتے ہوئے کہا، اتنا تکبر مت کرو، دراصل سلطان تم پر اعتماد کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ شاہی احترام میں تمہارے سامنے کوئی نہیں آتا۔ مجھے یقین ہے کہ ینیچری کا کوئی بھی سالار تمہیں آسانی سے شکست دے سکتا ہے۔ اسکندر بیگ مارسی کا زہر آلود جملہ سن کر غصے سے پیر پٹکتا ہوا گھر سے نکل گیا، اور اب مارسی دیکھ رہی تھی کہ ینیچری کا ایک سالار اسکندر بیگ سے بری طرح مات کھا چکا تھا۔ مارسی کی نظریں میدان سے ہٹ کر اپنے پیروں پہ آ جھکیں اور آج صبح کا مکالمہ یاد کر رہی تھی کہ جب اسکندر نے اس سے کہا تھا کہ میں تمہاری ماں سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا۔ مارسی شدید بے چین تھی اور آنے والے وقت سے ہراساں تھی۔ مارسی کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں کہ اچانک اسے اسٹیڈیم میں شور سنائی دیا، زوردار تالیوں کا شور۔ مارسی نے چونک کر میدان میں دیکھا تو مارے حیرت کے اپنی نشست پر اچھل کر رہ گئی۔ ایک اجنبی نوجوان جس کے جسم پر عربی لباس تھا اسٹیڈیم کے ایک جانب سے ایک سفید گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا داخل ہوا۔ نوجوان کے قد و حال بھی حجازی تھے۔ اس کے نیچے ترکی نسل کا بہترین گھوڑا تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں ایک باری اور چمکدار شمشیر تھی۔ اس کے جسم پر نہ زرہ تھی اور نہ ہی پیش قبیض، اور اس کے سر پر آہنی خود کی بجائے خالص حجازی طرز کا امامہ تھا۔
نوجوان کی عمر زیادہ سے زیادہ 17 برس رہی ہوگی۔ تماشائی پورے جوش سے تالیاں بجا رہے تھے۔ اجنبی نوجوان کو آتا دیکھ کر اسکندر کے ماتھے پر شکنیں نظر آنے لگیں۔ اسے اس عرب نوجوان کی آمد پر شدید حیرت ہوئی۔ اسٹیڈیم کے اعلانچی نے بآواز بلند اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اجنبی نوجوان کا نام قاسم بن حشام ہے۔ یہ حجاز کے شہر مکہ کا رہنے والا ہے، جہاں اسلام کا اولین سورج طلوع ہوا۔ اعلانچی نے بتایا کہ قاسم عثمانی تربیت گاہ کے شمشیر زنی کے استاد طاہر بن حشام کا چھوٹا بھائی ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی سلطان مراد خان ثانی کے چہرے پر بھی حیرت و اشتیاق کی لہر دوڑ گئی، اور سلطان کے پہلو میں بیٹھا نوعمر شہزادہ محمد بھی حیرت سے چونک اٹھا۔ لیکن وارثی کی حالت سب سے عجیب تھی۔ وہ اپنی نشست پر بار بار پہلو بدلتی اور مٹھیاں بینج بینج کر اپنے جذبات کا اظہار کرتی۔ عرب شاہ سوار اسکندر بیگ کے سامنے آیا تو اسکندر نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس نے عرب شاہ سوار کو حسب سابق حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، نوجوان، میں تمہارے چہرے پر جرأت اور بہادری کے نقش دیکھ رہا ہوں، لیکن افسوس تمہارا تمام تر اعتماد اسکندر بیگ کے پہلے وار سے ہی خاک میں مل جائے گا۔ یہ مکہ نہیں، ترکی سلطنت کا دارالخلافہ ادرنا ہے، اور میں سلطان مراد خانی کا سب سے مضبوط شمشیر زن ہوں۔ قاسم اسکندر بیگ کے فرعونیت سے بھرے لہجے کو محسوس کر کے عارفانہ انداز میں مسکرایا اور پھر انتہائی نپے تلے انداز میں مخاطب ہوا، میں وقت سے پہلے بلند بانگ داؤں کا قائل نہیں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے بدن میں خالد بن ولید کا خون دوڑ رہا ہے، اور میری شدید خواہش ہے کہ میں آج ایک ترک شہزادے کو حجازی شمشیر کا لوہا دکھا سکوں۔ قاسم نے اتنا کہا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اسکندر پوری طرح تیار تھا۔ قاسم نے تلوار فضا میں بلند کی اور خالص عربی لہجے میں اللہ اکبر کہہ کر اسکندر پر ٹوٹ پڑا۔ سورج کی شعاعیں قاسم کی چمکدار تلوار پر پڑیں اور تماشائیوں کی آنکھیں چنیا گئیں۔ یہ محض تلوار کی چکا چوند نہیں تھی، بلکہ آسمانی سائقہ کی لپک تھی۔ قاسم کے تابڑ توڑ حملے اسکندر کے لیے ہزیمت کا پیغام تھے۔ اسکندر کی تمام چالیں دری کی دری رہ گئیں اور وہ مسلسل ہر وار کو اپنی تلوار پر روکنے لگا۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ قاسم جلد تھک جائے گا۔ وارثی قاسم کے ہر وار کے ساتھ اچھل اچھل جاتی۔ وہ اب اپنی نشست پر کھڑی ہو گئی تھی۔ تمام تماشائی چیخ چیخ کر قاسم کو داد دے رہے تھے۔ سلطان بے ساختہ مرحبا مرحبا پکار رہا تھا، اور شہزادہ محمد اپنے شاہانہ مرتبے کو بھول کر بالکل بچکانہ انداز میں تالیاں بجا رہا تھا۔ یک لخت قاسم نے نئی چال چلی اور اپنے آپ کو تھکا ہوا ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ اسکندر نے قاسم کے وار میں کمزوری محسوس کی تو اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو حوصلہ دیا اور بڑھ کر قاسم پر حملہ کر دیا۔ اب قاسم اسکندر کے ہر وار سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا گھوڑا مسلسل الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا اور اس کی تلوار پہ در پہ اسکندر کا وار سہنے لگی۔ اسکندر بھی بری طرح تھک چکا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح جلد از جلد یہ مقابلہ ختم ہو۔ اچانک قاسم نے گھوڑے کی پشت پر اپنے پاؤں کھینچ لیے اور زین پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ اگلے لمحے تماشائی قاسم کا کرتب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قاسم نے اپنے بدن کا بوجھ اپنے پیروں پر ڈالا اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ پورا اسٹیڈیم ایک ساتھ تالیوں سے گونج اٹھا۔ اب دراز قد قاسم اسکندر سے بلندی پر تھا اور حملہ کرنے میں اس کی پوزیشن کو فوقیت حاصل تھی۔ اس نے گھوڑے کی زین پر کھڑے ہو کر پہلا وار اس قدر بھرپور اور زوردار انداز میں کیا کہ اسکندر کے چھکے چھوٹ گئے۔
فرط جذبات سے ماری کی چیخ نکل گئی۔ اسکندر بیگ دراز قامت قاسم کا پہلا وار ہی نہ سہ سکا۔ قاسم کی شمشیر کسی آہنی گرز کی طرح اسکندر پر گری۔ اسکندر نے اپنی تلوار آگے کر کے قاسم کے وار کو روکنا چاہا، لیکن ضرب اتنی قاری تھی کہ اسکندر گھوڑے کی پشت پر سنبھل نہ سکا اور نیچے گر گیا۔ قاسم نے کسی بازیگر کی طرح گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگائی اور اسکندر کے سنبھلنے سے پہلے اس کے سر پر سوار ہو گیا۔ اسکندر کے ماتھے پر پسینہ کی بوندیں چمکتی دیکھ کر مارسی کھل اٹھی۔ اسکندر مارے اشتیاق کے سلطان مارے اشتیاق کے خود تالی بجانے لگا۔ قاسم نے زمین پر قدم رکھتے ہی اسکندر کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اسکندر ابھی پوری طرح سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ قاسم نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا۔ اب اسکندر کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ قاسم نے یک لخت پہلو بدلا اور اچھل کر اسکندر کے بائیں پہلو پر زوردار ضرب لگانے کا جھانسا دیا۔ اسکندر نے تیزی سے تلوار آگے کی، لیکن وہ قاسم کی چال نہ سمجھ سکا۔ قاسم نے بائیں پہلو پر حملہ کرنے کی بجائے ہوا میں ہی اپنا ارادہ بدلا اور اسکندر کے دائیں بازو پر تلوار کی زوردار ضرب لگائی۔ اسکندر کے بازو پر آہنی بازو بند چڑھے ہوئے تھے۔ قاسم کی تلوار نے لوہے کے بازو بند کو کاٹ کر اسکندر کو معمولی زخمی کر دیا۔ خون کے قطرے زمین پر گرے تو یکدم اسٹیڈیم میں موجود تماشائی خاموش ہو گئے۔ قاسم نے صورتحال کی نزاکت پر غور کیا اور یک لخت اپنے تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ روک دیا۔ وہ اسکندر کو پیچو تاب کھاتا چھوڑ کر قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہاں مقابلے کے منصفین ایک قطار میں کھڑے تھے۔ تمام لوگوں کے چہروں پر حیرت اور اشتیاق کے جذبات ثبت تھے۔ قاسم بے خبر انداز میں اسٹیڈیم کے تماشائیوں کی جانب دیکھ رہا تھا کہ اسکندر بے اصولی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیزی سے قاسم کی جانب لپکا، لیکن مارسی اپنی نشست پر چیخ کر قاسم کو خبردار نہ کرتی تو اسکندر یقیناً قاسم کی گردن کاٹ لیتا۔ قاسم نے مارسی کی چیخ سنی اور ایک لمحے میں صورتحال کا اندازہ کر لیا۔ اگلے لمحے وہ کسی چیتے کی طرح اپنی جگہ پر اچھلا اور گھوم کر نہ صرف اسکندر کے وار سے خود کو بچا لیا بلکہ پوری قوت سے اسکندر پر حملہ بھی کر دیا۔ تلواروں کی چن چن انتہائی سرعت کے ساتھ سنائی دینے لگی اور پھر تماشائیوں نے دیکھا کہ قاسم کے ایک عجیب و غریب وار سے اسکندر کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور کسی چودھویں رات کے چکور کی طرح پھڑ پھڑاتی ہوئی اوپر کی طرف اڑتی چلے گئی۔ اب اسکندر خالی ہاتھ تھا۔ قاسم نے بھی تلوار پھینک دی اور سلطان مراد ثانی کی موجودگی کا خیال کیے بغیر اسکندر پر عراقی فن پہلوانی کا ایسا داؤ آزمایا کہ اسے زمین پر سے چند فٹ اوپر اٹھا کر بری طرح پٹخ دیا۔ سلطان یہ دیکھ کر یک لخت اپنی نشست سے کھڑا ہوا اور حکم دیا کہ یہ مقابلہ بند کیا جائے۔